بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدمہ 12 امور پر مشتمل تھا اور الحمدللہ ہم ان 12 امور کے بارے میں ابھی تک گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو مقصد اول اوامر کے بارے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ مقصد اول جو کہ اوامر کے بارے میں ہے، یہ مقصد 9 فصول پر مشتمل ہے اور فصل اول مادہ امر کے بارے میں ہے۔ مادۃ الامری، مادہ امر کا مطلب یہ ہے الف میم را، اس کو کہا جاتا ہے مادہ امر۔ اس مادہ امر کے مقابل میں ہیئت امر آ جاتی ہے۔ ہیئت کا مطلب ہوتا ہے مثلا جو صیغہ امر ہے، مثلا اضرب ہے، مثلا ہے اور اکتب ہے، اکرم ہے، تو اس کو ہیئت امر کہا جاتا ہے۔ اور یہ مادہ امر میں بھی چند مباحث ہوں گے، اور مبحث اول ہے وہ ہے کلمہ امر لفظ مشترک ہے، یعنی کلمہ امر کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے۔ مشترک لفظی میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ مشترک لفظی، مشترک معنوی اور ترادف، اور چوتھی جو قسم تھی وہ ہے مختص۔ اور مشترک لفظی کا مطلب یہ تھا کہ ایک لفظ ہو اور اس لفظ کے 2 یا 2 سے زائد معانی ہوں تو اس کو مشترک لفظی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مادہ امر کیا ہے؟ مادہ امر کے بھی 2 معنی علماء ذکر کرتے ہیں، بنیادی 2 معنی۔ ان میں سے پہلا معنی طلب ہے، یعنی مادہ امر طلب کے معنی میں، طلب یعنی کسی چیز کو طلب کرنا، کسی کام کو انجام دینے کے لیے کہنا، کسی کام کو کرنے کے لیے حکم دینا، اس کو طلب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ہے فعل ہے، یعنی کبھی کبھار یہ جو مادہ امر ہے، یہ امر یہ فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور باقی اور بہت سارے معنی علماء ذکر کرتے ہیں مادہ امر کے لیے، لیکن یہاں فرماتے ہیں صاحب کتاب باقی جتنے بھی معنی ہم بیان کریں گے یا جن لوگوں نے معانی کو ذکر کیا ہے، ان تمام کی بازگشت یہی 2 ہے، یعنی ان تمام معانی میں کی بازگشت جو ہے یا فعل ہے یا طلب ہے۔ اب مادہ امر کیا ہوا؟ آپ یہاں تک مادہ امر مشترک لفظی ہے، طلب اور فعل دونوں کے لیے واضح ہوا ہے، باقی تمام معانی کی بازگشت انہی 2 کی طرف ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ امر جو طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے امر جو فعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیا یہ مورد اتفاق ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امر کبھی طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا علماء کے اس کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امر جو طلب کے معنی میں آتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی تمام علماء اصول اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امر طلب کے معنی میں آتا ہے، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن آیت کریمہ ہے سورہ نور آیت نمبر 63 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ یہاں پر امرہ جو کہا ہے، ان امرہ جو کہا ہے، اس میں کیا ہے؟ امر طلب یعنی حکم کے معنی میں آیا ہے۔ بس دیکھیں سب سے بہترین جو دلیل ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے؟ قرآنی آیات کریمہ ہے، اور آیات کریمہ میں یہاں پر جو لفظ امر جو استعمال ہوا ہے ان امرہ، یہ طلب اور حکم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن علماء میں اختلاف موجود ہے، لیکن امر
بمعنی فعل میں اختلاف موجود ہے. بعض مادہ امر فعل کے معنی میں استعمال کو صحیح سمجھتے ہیں اور بعض دیگر جو ہے وہ اس کو غیر صحیح سمجھتے ہیں. بعض گروہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی امر جو ہے وہ فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، مادہ امر فعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. جب اختلاف جہاں پر رونما ہو تو ضروری ہے کہ وہاں پر پھر دلیل دے دے. دلیل کس کو دلیل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ جو چیز ثابت کرنے والے ہیں نا، جو مدعی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فعل امر مادہ امر فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر اعتراض کرے ان دلیلوں کو، اگر وہ اس پر مناقشہ کریں تو یہی کافی ہے. پس جو لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء فرماتے ہیں کہ امر فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کریں. تو یہاں پر صاحب جو کتاب ہے، چونکہ یہ کتاب الموجز ہے، اس میں اتنی زیادہ تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. جو مطولات ہے اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی. تو یہاں پر جو ہے صاحب کتاب، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ صاحب کتاب مدولہ العالی کا اپنا نظریہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ استعمال درست ہے، یعنی امر مادہ امر فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب صاحب کتاب کی پہلی دلیل کیا ہے جی؟ صاحب کتاب کی پہلی دلیل یہ ہے، یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں مادہ امر فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہاں سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 21. اس میں کیا ہے؟ یہاں پر وَقُضِيَ الْأَمْرُ میں یہ جو امر ہے، امر کس کے معنی میں ہم نے کہا تھا بہت سارے اور دیگر معنی جو علماء ذکر کرتے ہیں، ان سب کے پاس یہی دو، یا فعل ہے یا طلب ہے. تو یہاں پر کیا فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہاں پر امر کیا، وہی فعل فیصلہ، یہ سارے تقریباً ایک ہی چیز ہے. تو یہاں پر جو امر ہے اس فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت مجیدہ بھی پیش کرتے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے فِي الْفِعْلِ، ٹھیک ہے، اس کام میں کیا ہے، ان سے مشورہ لے لے. تو یہاں پر بھی کیا، امر وہی فعل کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. اب یہ تو پہلی دلیل ہے کہ آیت کریمہ دو آیتوں کو یہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ جن کے ذریعے صاحب کتاب نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ دو آیات دلالت کرتی ہے کس پر، امر فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب ہمارا سوال ہے کیا یہی صرف آیت کریمہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل موجود ہے؟ تو صاحب کتاب ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں. وہ دلیل یہ ہے کہ امر بمعنی طلب کی جمع اوامر ہے اور امر بمعنی فعل کی جمع کیا ہے، امور ہے. پس یہ اختلاف دلیل ہے کہ مادہ امر دونوں کے لیے وضع ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مادہ امر ان میں سے فقط ایک کے لیے ہی وضع ہوا ہوتا تو پھر یہ اختلاف رونما نہ ہوتا، یہ اختلاف موجود ہی نہ ہوتا. پس ان دونوں کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مختلف جو وضع موجود ہے. ان میں سے پہلی جو وضع ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امر جو ہے وہ طلب کا معنی میں آ رہا ہے اور وضع دوم میں امر فعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اور صاحب کتاب جو ہے ایک تیسری دلیل جو کہ بعض کتابوں میں مذکور ہے، بعض کتابوں میں مذکور نہیں ہے، ایک تیسری دلیل بھی دیتے ہیں. وہ تیسری دلیل یہ ہے کہ امر بمعنی طلب سے اشتقاق ممکن ہے. یعنی وہ امر جو طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہاں اشتقاق درست ہے. اشتقاق کا مطلب ان طلب یطلب، طالب، مطلوب، اطلب ہو، جتنے بھی جو صیغے طلب، یطلب، یطلبان، یطلبون، تطلب، تطلبان، یطلبنا، یا طالب، طالبان، طالبون، یہ جتنے بھی جو ہم گردان کرتے ہیں یہ سارے جو ہے یہ سارے کے سارے کس سے یہاں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، امر جو طلب کے معنی میں آتا ہے اس سے یہ سارے جو ہے اشتقاق ممکن ہو سکتے ہیں. لیکن امر جو بمعنی فعل سے اشتقاق ممکن نہیں ہے. یعنی امر جو فعل کے معنی میں آتا ہے اس سے اشتقاق صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس سے ہم یہاں پر مشتق کر کے اس سے اسم فاعل و مفعول و یہ چیزیں جو ہم بنا نہیں سکتے.
بس یہاں پر بھی اختلاف دلیل ہے، تعدد وضع ہے، یہاں پر بھی ان میں سے ایک میں اشتقاق کا درست ہونا، دوسرے میں اشتقاق کا درست نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر دلیل جو ہے یہاں پر کیا ہے، یہ دونوں دلیل ہے کہ وضع متعدد ہے، یعنی ایک دفعہ امر کو طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے اور دوسری مرتبہ جو ہے امر کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، فعل کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے یہ سوال آپ سے ہم پوچھیں گے کہ مادہ امر کی تعریف کریں کہ مادہ امر کسے کہا جاتا ہے، کہ مادہ امر سے مراد کیا ہے، چونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو خود مادہ امر سے کیا مطلب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ مادہ امر کی تعریف کریں، اس کو وضاحت کریں یہ کیا چیز ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے مادہ امر کے بارے میں صاحب کتاب کا نظریہ کیا ہے، یعنی صاحب کتاب کا کیا نظریہ اختیار کرتے ہیں، کیا وہ یہ فرماتے ہیں کہ مادہ امر مشترک لفظی ہے، مشترک معنوی ہے، یا یہ لفظ مختص ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں صاحب کتاب کیا نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے صاحب کتاب نے کتنی دلیلوں سے اپنا نظریہ ثابت کیا ہے، کوئی 2 دلیلیں بیان کریں۔ چونکہ صاحب کتاب نے 3 دلیلیں انہوں نے پیش کی تھی، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سی دلیلیں ہیں جن کو صاحب کتاب نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔